منسٹر صاحب نے جو نوٹیفکیشن جاری کیا یہ ایک مضحکہ خیز سرکاری کاغذ ہے، یہ مذاق ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ میں اگر اسے دھونس کہوں، میں اسے زبردستی کہوں، میں اسے ایک آمرانہ رویہ کہوں، میں اس کو کیا نام دوں مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ اور آپ دیکھیں کہ اسموک کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور اسموک کوئی آج نہیں آئی، کوئی ابھی نہیں آ گئی۔ یہ اسموک جو ہے یہ ہر اس دور میں آئی ہے جب فصلوں کی، نئی فصلوں کی بوائی ہوتی ہے، پرانی فصل کو جلایا جاتا ہے، پھر آب و ہوا اور ویدر تبدیل ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ اسموک آ جاتی ہے۔ اب اس اسموک کا سد باب جو ہے وہ تو آپ لانگ ٹرم پلاننگ سے ہی کر سکتے ہیں، اس کا شارٹ ٹرم سلوشن تو فوری ہے ہی کچھ نہیں۔ آپ پلانٹیشن کریں، آپ درخت لگائیں، آپ جو ہے وہ ایئر پیوریفیکیشن کے پلانٹ لگائیں شہر کے اندر، آپ جو ہے وہ فیکٹریاں جو ہیں ان کو مانیٹر کریں جو دھواں چھوڑ رہی ہیں، آپ ان گاڑیوں کو پکڑیں جن گاڑیوں کے انجن جو ہیں وہ صحیح کام نہیں کر رہے اور پولوشن کا باعث بن رہے ہیں۔ پورا شہر آپ نے ادھیڑا ہوا ہے، پورے شہر کے اندر مجھے بتائیں جہاں جہاں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں کیا آپ نے وہ تمام میئرز لیے ہوئے ہیں کہ وہاں سے دھول اور مٹی جو ہے نا وہ نہ اڑے؟ پورا شہر جو ہے وہ آپ نے گرد آلود تو خود کیا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہندوستان جو ہے وہ ہم پر یہ ماحولیاتی حملہ کر رہا ہے، آپ کے بقول یہ ہندوستان کا ماحولیاتی حملہ نا جی، کہ ہندوستان نے جی فصلوں کو آگ لگائی اور گرد و غبار کے بادل پاکستان کی طرف چھوڑ دیے۔ اب یہ جو گرد و غبار کے بادل پاکستان کی طرف چھوڑے گئے ہیں تو احتجاج ہندوستان کے ساتھ ہونا چاہیے، نہ کہ سزا پاکستان کے عوام کو اور بارڈرنگ ایریا کے لوگوں کو ملنی چاہیے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ ہمارے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے نا، معذرت کے ساتھ یہ شہباز شریف کی نا نقلیں اتار رہے ہیں، شہباز سپیڈ بننا چاہ رہے ہیں اور ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ شہباز شریف سے بہت بہتر ہے، اس لیے اتنی پھرتیاں دکھا رہے ہیں۔ تو میں ان کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں جناب محسن نقوی صاحب، سپیڈ آپ کی جتنی مرضی تیز ہو، اگر سمت درست نہ ہو تو آپ منزل تک نہیں پہنچ سکتے، یاد رکھیں۔ سب سے پہلے ڈائریکشن کا آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے جانا کہاں ہے۔ اتنا بڑا آپ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور کسی سے آپ مشاورت کرنا بھی آپ پسند نہیں کرتے۔ اور آج تاجروں کا اجلاس بلایا گیا کمشنر آفس میں، اور وہاں پر جو ہے نوٹیفکیشن جاری کرنے کے بعد اجلاس، اور کہہ رہے ہیں کہ مشاورت کر رہے ہیں تاجروں سے۔ بھئی جب آپ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا تو پھر مشاورت آپ ہمارے ساتھ کس بات کی کر رہے ہیں بتائیں؟ دیکھیں یہ زبردستی ہے، اور میں لاہور ریسٹورنٹ ایسوسی ایشن کو کہوں گا کہ آپ نے اپنے ریسٹورنٹ بالکل بند نہیں کرنا، آپ اپنا کام کریں۔ یہ کیا ہوگا؟ اور میں تاجروں کو کہوں گا، میں پاکستان کے ان حصوں میں یا بلکہ پنجاب کے ان حصوں میں کہنا چاہیے جہاں جہاں دکانوں کو بند کرنے کا یہ حکم دیا جا رہا ہے، میں انہیں کہوں گا اپنی دکانیں کھول کے بیٹھیں۔ کوئی ہماری دکانیں جو ہیں وہ اسموک کو بڑھانے کا باعث نہیں بن رہی، دکانوں کا اسموک سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون سے اذہان کار فرما ہیں؟ کیا اس کے پیچھے پالیسی ساز سوچ رہے ہیں؟ کیا ایسی رپورٹس ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے شیئر کریں، کچھ ہمیں سمجھائیں۔ ہمارے بچے بھی ہیں جو اسی شہر میں رہتے ہیں، ہمارے بزرگ بھی ہیں جو اسی شہر میں رہتے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کی، اپنے بزرگوں کی جانیں بہت عزیز ہیں۔ آپ ہیلتھ کیئر ایمرجنسی کی بات کر رہے ہیں نا جی، یہ جب کا کرونا ہے ہمارے جتنے ہیلتھ کیئر سسٹم سے وابستہ افراد ہیں، پہلے بھی یہ نکمے اور نالائق تھے، کرونا آنے کے بعد اور کام چور ہو گئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بن جائے اور ہم اپنا کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑ دیں جس سے جو ہے نا جی وہ ہم کہیں جی ہم سے کام نہیں ہوتا، کام بند کر دو، بند کر دو، بند کر دو، یہ بھی بند کر دو۔ چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اسٹریٹ کرائمز ہو رہے ہیں۔ پولیس نے ان چیزوں پر توجہ نہیں کرنی ہے، پولیس نے اب آ کے دکانیں بند کروانی ہیں، پولیس نے آ کے ریسٹورانٹ بند کروانے ہیں۔ کیوں؟ ان کو عادت پڑ گئی ہے انتظامیہ اور پولیس کو
بتہ خوری کی. یہ نوٹیفکیشن نہیں ہے, یہ بھتہ خوری کا لائسنس ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے پولیس اور انتظامیہ کو دیا ہے, اور معصوم تاجروں کو, معصوم بزنس مین کو یہ لوٹنے کا قانونی ایک ڈاکومنٹ دے دیا انہیں. اور میں تاجران لاہور سے خاص طور پہ اپیل کر رہا ہوں کہ کوئی اس نوٹیفکیشن کو ہم نہیں مانتے ہیں. آپ اپنی دکانیں کھولیں, اپنا کاروبار کریں اور آرام سے سکون سے کریں. اگر پولیس نے ہمیں گرفتار کرنا ہے تو آگے کر لے, چلو جی کوئی بات نہیں, ہم سمجھیں گے کہ چلو پھر دکانیں بند نہ ہوئیں تو ہم جیل میں چلے جائیں گے, کوئی بات نہیں. اگر آپ کو پاکستان کا ٹیکس گزار جو ہے وہ آپ اسے جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی یہ خواہشات ہیں تو یہ بھی پوری کر لیں. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں اس نوٹیفکیشن کو. اور ہم تاجروں کو کہتے ہیں, بزنس کمیونٹی کو کہتے ہیں جو وابستہ ہے, جو منسلک ہے اس نوٹیفکیشن سے, جو متاثر ہوئی ہے, روٹین کے مطابق اپنا کام کرے. اور دوسری طرف ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل کرتے ہیں, ٹھیک ہے جی غلطیاں ہو جاتی ہیں, آپ سے بھی ہو گئی یہ غلطی, کوئی مسئلہ نہیں, ہم آپ کو اس کی پیشگی معافی دے دیتے ہیں, کوئی بات نہیں, آپ اپنا نوٹیفکیشن واپس لیں. اور خدا کے واسطے اس طرح کے کام نہ کریں. جناب محسن نقوی صاحب دیکھیں, ایک تو آپ کی ویسے ہی آپ ایک حادثے کی صورت میں, عمران خان کی ایک بونگی کی صورت میں کہ جو اسمبلیاں قبل از وقت اس نے توڑ دیں, اس کے نتیجے میں آپ وزیر اعلیٰ بن گئے. آپ کے پاس تو عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, تو اب آپ کو عوام کی پرواہ کیوں ہو؟ نہ آپ نے ووٹ لینے جانے ہیں, نہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے, اور اس لیے نہ آپ اس سے مشاورت کرتے ہیں, نہ آپ اپنا لوگوں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں, نہ آپ کو عام عوام کا اس کے دکھ, اس کی تکلیف اور اس کا کوئی احساس ہے, نہ آپ کو بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے. کمال ہے یار, یہ عجیب تماشا ہے یار. کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے جو ہے وہ بزنس مین جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مایوس ہو جائے, سرمایہ کاری اٹھائے, کاروبار کو لپیٹے اور نکل جائے, چھوڑ دے, اور پھر آپ ہی تنتناتے رہیں, اور جی آ رہے ہیں آپ کی آنیاں جانیاں چلتی رہے یہ ٹی وی پر اور کیمراز پہ؟ غلط بات ہے, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, اور ہم اس زیادتی کو ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں. تاجر بھائیوں, مجھے پتہ ہے آسان کام نہیں ہوتا, نوٹیفکیشنز موجود ہوں, ریاستی فیصلے ہوں اور حکومت جو ہے وہ سرگرم ہو, لیکن بہرحال اس ظلم کے خلاف آپ کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے, اور اپنا احتجاج آپ نے اپنی دکان کو, اپنے کاروبار کو کھول کے ریکارڈ کروانا ہے, اور کوشش کریں کہ ظلم کا پورا مقابلہ کریں. آپ کی قیادت آپ کے ساتھ انشاءاللہ کھڑی ہو. نہیں, بغاوت پر نہیں ہم اکسا رہے, ہمیں تو اس نوٹیفکیشن نے جو بھتہ خوری کا لائسنس دیا گیا ہے ہم اس کو مسترد کر رہے ہیں, اور ہم احساس دلا رہے ہیں چیف منسٹر کو کہ خدا را آپ اور آپ کی کابینہ اس پر دوبارہ ریویو کریں, غور کریں. یہ ہمارے جذبات ہیں. دیکھیں اپنا ہم پرامن لوگ ہیں, یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ کوئی کرمنلز نہیں ہیں, یہ اپنا کروڑوں اربوں روپیہ لگا کر پتہ نہیں کہاں سے کس کس ملک سے لا کر انہوں نے اپنے کاروبار جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے ہیں, انہوں نے روزگار دیا ہے لوگوں کو, انہوں نے اس ملک کی اکانومی میں اپنا حصہ ڈالا ہے, انہوں نے ریونیو دیا ہے, انہوں نے اس ملک کو چلایا ہے. تو آج آپ ہم پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو آپ صحافی ہیں, اور آپ کا یہ کیمرہ آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے, تو آپ کو تو ہمارا مددگار اور معاون ہونا چاہیے, اور ہمدرد ہونا چاہیے, اور آپ کو ہماری اس رپورٹ کو اس انداز میں پیش کرنا چاہیے کہ نہ کہ یہ بغاوت نظر آئے, بلکہ ایک ایسا آپ ماحول پیدا کریں کہ چیف منسٹر مجبور ہو جائے کہ وہ اپنا فیصلہ بدلے. جی جی کون سی بتہ خوری؟ تو میں نے تو کہہ دیا, میں نے تو کہا ایسے ہی کہا ہے, بتہ خوری کا لائسنس ہے نا, انہوں نے دیا, آپ نے سنا نہیں؟ اچھا میں کتنی دفعہ کہوں, اور 10 دفعہ کہہ دیتا ہوں, بار بار کہہ دیتا ہوں. سر میں نے واٹس ایپ کہا ہے, یہی کہا ہے, اور کیا کہا ہے, میں قائم ہوں اپنے اوپر. کہ آپ نے جیسے کہا کہ سمون تو ہوتی ہے, پہلے بھی ہوتی ہے, فضائی روٹنی میں لاہور جو ہے دنیا بھر میں پہلے نمبروں پہ برجمان ہے, اور
اس کے بعد اعلیٰ عدالت کے احکامات جو ہے چونکہ اس پہ امپلیمنٹ کروا رہی ہے پنجاب حکومت، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسموک ہے ہی نہیں ہے، لوگ ہاسپٹلوں میں پہنچ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں اسموک ہے ہی نہیں ہے لاہور میں۔ میں نے یہ نہیں کہا بھائی، آپ نے میری پریس کانفرنس سنی نہیں شاید برادر، میں نے یہ کہا کہ اسموک کو کنٹرول کرنے کے جو میئرز دیے جانے ہیں وہ یہ نہیں ہیں۔ میں نے آپ کو یہ کہا ہے، میں نے آپ کو یہ تو کہا ہی نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ عدالت نے جی آپ بتائیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ میں نے پہلے مطالبہ یہ کیا تھا کہ اگر مارکیٹوں کو بند کرنا انتہائی ناگزیر ہے اسموک کے نتیجے میں، جو کہ ہم نہیں سمجھتے، جو کہ ہمارا نقطہ نظر نہیں ہے۔ یار ایک منٹ بردر، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ ذرا بھائی، آپ لڑے نا یار، لڑے نا آپ کی لڑائی، ہم یہ نہیں سمجھتے، یہ ہمارا نقطہ نظر ہے نا۔ اگر حکومت یہ سمجھتی ہے تو ہم اسٹیک ہولڈرز کو بلائے، ہمارے ساتھ مشاورت کرے، اور اگر وہ ہمیں قائل کر لیں گے تو میں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ بھائی اگر مارکیٹ کی ٹائمنگز جو ہیں اگر آپ انہیں کم کرنا چاہتے ہیں ان دنوں میں، اگر ہم یہ اس پر قائل ہو جائیں، اگر قائل ہو جائیں ہم، اگر ہمیں آپ قائل کر لیں تو 12 سے 6 ٹائمنگ کر لیں۔ یہ بند کرنے کا کیا طریقہ ہے بھائی؟ یار یہ بند کرنا جو ہے یہ تو انتہائی ظلم ہے، اور اس ظلم میں جو اس ظلم کی کے خلاف جو ہم آواز اٹھا رہے ہیں، آپ ہمارے لیے مددگار اور معاون بنیں۔ آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ تجویز دی گئی تھی کہ جمعرات اور جمعہ ہمیں کام کرنے دیا جائے، اتوار کو ویسی چھٹی ہوتی ہے تو ہفتے کے دن ہم چھٹی کر لیتے ہیں تاکہ ون ون پوزیشن ہو جائے۔ اس پر انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پر جا کر کابینہ میں غور کریں گے، وزیر اعلیٰ صاحب کو بتائیں گے، کوئی فیصلہ اس پر نہیں ہوا۔ تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ کوئی ایسا ماحول اور ایسی سچویشن پیدا کرے کہ ون ون ہو۔ یہ 4 دنوں کے لیے کاروبار کو بند کر دینا جو ہے یہ بہت ظلم اور زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے۔ میں نے پہلے ایک تجویز دی تھی، یاد ہوگا آپ کو، اگر میرا آپ نے کوئی وہ ویڈیو میسج دیکھا ہو، میں نے کہا تھا آپ روزانہ کی بنیاد پر آپ ٹائمنگز جو ہیں مارکیٹس کی یہ 4 دنوں کے لیے کچھ کم کر لیں، یعنی میں نے کہا تھا صبح 12 سے شام 6 تک ٹائمنگز کر لیں تاکہ روزگار بالکل بند نہ ہو جائے، بالکل معیشت کا پہیہ جو ہے اس کو روک نہ دیا جائے۔ صاحب صبح وہ کہتے ہیں دکانیں جلدی کھولیں، آپ مخالفت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں رات جلدی بند کریں، آپ مخالفت کرتے ہیں، مطلب آپ اپنا پھر بتا دیں کہ یہ ہمیں پسند ہے وہ بتا دیں۔ نہیں یہ بات نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، یہ اسموک جو ہے وہ صبح کے وقت زیادہ ہوتی ہے، یہ میں اسموک کے نقطہ نہیں، آج کی پریس کانفرنس جناب نہیں، آج کی پریس کانفرنس اسموک کے تناظر میں اور اسموک کے نقطہ نظر میں ہو رہی ہے، باقی جو آپ کی وہ بات ہے وہ دوسرا تناظر ہے۔ وہ بات تو ہے نا، وہ کہتے ہیں جلدی کھولیں، صبح اٹھنے کی عادت نہیں، ٹھیک ہے، شام کو جلدی بند کریں، نہیں شام کو لوگوں کا کاروبار ہوتا ہے۔ بہار میں آج بھی چھوٹے شہروں میں دکانیں وغیرہ میں بند رہتی ہے، کوئی بھوکا نہیں بنا۔ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں پسند، یہ بھی نہیں پسند، تو آپ اپنا چارٹ بنا دیں کہ یہ ہمیں چاہیے۔ نہیں آپ کے خیال میں 4 دن کاروبار بند ہو جائے تو ٹھیک ہے، گورنمنٹ کا فیصلہ ماننا چاہیے۔ نہیں گورنمنٹ جو فیصلہ کرے گی وہ مانیں گے ہم، جو بغیر مشاورت کے کل کو صحافیوں کے لیے کوئی ایسا فیصلہ کر دیں گے صحافی مانیں گے۔ دیکھیں اسٹیک ہولڈرز کو تو مشاورت میں لینا پڑتا ہے نا، ہمارا تو یہ مطالبہ ہے۔ اچھا ایک منٹ آخری بات، اچھا جی ہے جی ٹھیک ہے آپ کی بات آ گئی، میں جواب دے دوں۔ اگر چیف منسٹر صاحب یہ گارنٹی کرتے ہیں اور ان کے پاس تحقیقاتی اداروں کی رپورٹس موجود ہیں ان کے پاس، ظاہر ہے انہوں نے یوں ہی تو کوئی اپنا مجلس میں آ کر انہوں نے کوئی لمبی چھوڑ تو نہیں دی نا، وہ چھوڑو تو نہیں نا، ہمارا چیف منسٹر ہے، ہر ذمہ دار آدمی ہے، وہ چھوڑو تو نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نہ کوئی تو مواد ہوگا، ایجنسیز کی رپورٹ ہوں گی۔ اگر 4 دن کاروبار بند کر دینے کے بعد اسموک ختم ہو جاتی ہے، لاہور کی آلودگی ختم ہو جاتی ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، تو ہم دکانیں بند کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس پر چیف منسٹر کی ورڈکٹ لے لیں، چلیں لے لیں۔ نہیں ہے میں نے کب کہا ہے؟ ہاں جی میں نے کہہ دیا عوام کو محفوظ کر دیا ہے، اور اس کو گارنٹی چیف منسٹر دے نا۔ اور بھائی میں ڈاکٹر ہیلتھ کیئر کا بندہ نہیں ہوں، دہلی کے پیچھے چلنا ہے تو دہلی جو باقی کام کر دو وہ بھی کرو، دہلی سے مفت بجلی بھی ملتی ہے دہلی سے۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہم ایسے سوسائٹی بات کر رہے ہیں، آپ نے پہلے جب تک ہم یہ ریئلائز نہیں کریں گے کہ ہمارا کامن پرابلم کیا ہے، ہمارا کامن پرابلم صرف پولوشن ہے یا ہمارا کامن پرابلم لوگوں کی زندگی بچانا ہے۔ اگر 10 سے 15 بندے مریں گے تو بھوک سے کتنے لوگ مریں گے؟
4 दिन के लिए आप इंडस्ट्री बंद कर देंगे और 4 को 4 हफ्तों से मल्टीप्लाई करेंगे तो कारोबार जब 15 दिन बंद होगा महीने में, तो मुझे बताए ना कि दुनिया का कौन सा फिलासफर है और कौन सा इकोनॉमिस्ट है तो वो किसी भी बिजनेस की फिजिबिलिटी बना देगा। और जब स्मोक जो है, बात हो रही है कि कॉटन की दुकान है जहाँ पे कपड़े का काम है, वहाँ से स्मोक कहाँ से पैदा हो रही है? स्मोक पैदा हो रही है जो गाड़ी का गलत चल के आ रही है, तो गाड़ी का पिछले 60 साल से जो रोड पे है उसका तो फिटनेस सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ने दिया। मैंने जैसे पहले कहा है कि बंदा बीमार हो जाता है तो इस नोटिफिकेशन के हिसाब से तो ये लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि बंदा मार दे, हॉस्पिटल को ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर अच्छे रखने की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत नहीं है। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि ये काउंटर आर्गूमेंट से ज़्यादा जरूरी है कि हम इंडस्ट्री की जो इंसानों से चल रही है उनकी ज़िंदगी के लिए बात करें और आप लोग हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आगे लेके जाएं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.